بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امام حسین علیہ السلام کی۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت 3 شعبان کو ہوئی۔ آغوش فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سے جب آغوش رسالت میں امام حسین علیہ السلام آئے تو جبریل علیہ السلام عرش سے خدا کا پیغام لائے اور آ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرما رہا ہے کہ آپ اس بچے کا نام حسین رکھیں۔ بعض روایات میں ہے کہ امام حسین اور امام حسن سے پہلے کسی کا بھی نام حسن اور حسین نہیں تھا۔ یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ تھے۔ ابھی امام حسین علیہ السلام ماں کا دودھ ہی پیتے تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمانے لگے، اے اللہ کے حبیب، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں آپ کے امام حسن اور حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زیادہ خوش ہوئے اور فرمانے لگے، اے لوگو، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ میرے حسنین کریمین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آہ و بکا کرنے لگے۔ خلوت میں اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر رونے لگے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے انہیں یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کا حسین ایک دن کربلا جائے گا، وہاں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔ تب ان کے پاس نہ آپ نہ علی ہوں گے، نہ کوئی لشکر نہ اپنا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام اس دن اکیلے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی رضا میں امام حسین علیہ السلام کی بہتری سمجھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے انہیں کربلا کی ایک مٹھی خاک لا کر دی اور بتایا کہ اس خاک پر امام حسین علیہ السلام کا خون ہوگا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو بتانے سے منع کیا۔ وہ ایک مٹھی خاک اپنے پاس رکھ لی۔ اب امام حسین جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تو آپ امام حسین علیہ السلام کے گلے پر بوسہ دیا کرتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ ایک دن امام حسین علیہ السلام کا گلا تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آخر کار وہ دن آ گیا کہ جس کو یاد کر کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ اشک بار اور غم زدہ ہو جاتے تھے۔ وہ وقت آیا جب امام حسین علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کو بچانے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے کربلا کی جانب۔ وہ روانگی اتنی قابل غور و فکر تھی کہ حضرت عباس علیہ السلام کی قیادت میں قافلہ روانہ ہوا۔ سب لوگ خوش تھے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے تمام گھر والوں کو عباس علیہ السلام پر بہت یقین تھا، کیونکہ عباس علیہ السلام حضرت امام علی علیہ السلام کی طاقت کے وارث تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام کا رعب و دبدبہ اتنا تھا کہ جب انہوں نے اعلان کیا کہ ہم لوگ یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں تو تمام راستے خالی ہو گئے، لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے۔ جب تک وہ قافلہ گزر نہ جاتا تب تک لوگوں کو گھر سے باہر آنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ اس دن سب کو معلوم تھا کہ بنی ہاشم کے لوگ یہاں سے کوچ کر رہے ہیں۔ قافلہ رواں دواں تھا اور جب وہ کربلا پہنچے، وہاں یزید نے اپنا لشکر بھیجا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو راستے میں روک لیا جائے اور ان سے بیعت لے لی جائے، اور اگر بیعت نہ کریں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قافلے کو کربلا میں روکا اور حضرت عباس علیہ السلام کو فرمایا، عباس یہیں پر ہم نے قیام کرنا ہے۔ عباس علیہ السلام خاموش ہو گئے اور سب کے رہنے کا انتظام کرنے لگے۔ وہاں خیمے لگائے گئے اور پہرے پر حضرت عباس معین تھے۔ سب لوگ خیموں میں آرام کر رہے تھے کہ قافلے کو آتے دیکھا
حضرت عباس علیہ السلام نے اپنی تلوار نکالی اور سامنے کھڑے ہو گئے۔ وہاں سے بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے بی بی فضہ کو بھیجا کہ عباس علیہ السلام کو بلا کر لائیں۔ بی بی فضہ جب عباس علیہ السلام کے قریب پہنچیں تو انہیں ان کا پیغام دیا اور فرمایا کہ آپ کو بی بی نے یاد کیا ہے۔ عباس علیہ السلام نے فرمایا آپ بی بی کو کہیں میں صرف تھوڑی دیر میں خوشخبری کے ساتھ آتا ہوں، اور اس موقع پر عباس علیہ السلام نے اپنی غیرت کا امتحان دیا۔ بی بی فضہ واپس آئیں اور فرمانے لگیں کہ بی بی زینب نے فرمایا ہے آپ خود آتے ہیں یا میں آؤں؟ عباس علیہ السلام نے تلوار کو زمین پر پھینکا اور دوڑتے ہوئے بی بی زینب کے پاس گئے۔ وہاں دیکھا تو امام حسین علیہ السلام بی بی زینب کے سامنے کھڑے تھے۔ امام حسین علیہ السلام جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بی بی زینب کی سفارش سے اپنے بھائی کو جنگ سے واپس بلایا، کیونکہ اگر اس وقت عباس علیہ السلام کو اجازت ہوتی تو صفین کا منظر کربلا میں دیکھنے کو ملتا۔ وہ لشکر ہر لایا تھا امام حسین علیہ السلام کو روکنے کی نیت سے۔ پھر امام حسین خود باہر آئے اور لشکر سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ واقعہ کربلا میں ہر ایک ایسی مثال تھا کہ جس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کے لیے محبت بھی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے ہر کے لشکر کو پانی پلوایا، ان کے جانوروں تک کو سیراب کیا اور یہ کہہ کر رخصت کیا کہ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بقا چاہتا ہوں۔ میں کبھی بھی یزید کی یا کسی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میں یہاں اسلام پھیلانے آیا ہوں، جنگ کرنے نہیں آیا۔ یہ پیغام دے کر آپ علیہ السلام نے ہر کو رخصت کیا۔ اب رات کو ہر اپنے خیمے میں یہ سوچ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام تو وہی ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے۔ ہر کو پچھتاوا ہوا۔ ہر نے اپنے بھائی کو ساتھ لیا، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور کہا میرے ہاتھوں باندھ دو، اور ہاتھوں پر قرآن مجید رکھ کر امام حسین علیہ السلام کی طرف چلا آیا۔ امام حسین علیہ السلام وہ ہستی تھے کہ جنہیں اتنا علم تھا، انہیں معلوم تھا کہ ہر ان کے پاس لوٹ آئے گا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے عباس علیہ السلام کو فرمایا کہ ہر آ رہا ہے، اسے باحفاظت میرے پاس لے آؤ۔ وہاں ہر اپنے بیٹے کو ساتھ لیے ہوئے، اپنے ہاتھ بندھوائے ہوئے آیا۔ آ کر امام حسین کے سامنے سر خم کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں، یا تو یہ قرآن پاک اپنے پاس رکھ کر مجھے بخش دیں اور مجھے اپنی طرف آنے کی اجازت دے دیں، یا تو اپنی تلوار سے میرا گلا کاٹ کر مجھے خالق حقیقی کے پاس رخصت کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام جو کہ ایک اعلیٰ معیار کے انسان تھے، آپ نے قرآن مجید اٹھایا اور ہر کو اپنی طرف رکھ لیا، اور پھر کربلا میں وہی ہر تھا جو امام حسین علیہ السلام کے نام پر قربان ہوا۔ ہر نے اپنے بیٹے کو اور خود کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے پر قربان کر دیا۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں کی اصلاح کی جا سکے۔ شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا نگہبان۔ اللہ حافظ۔